أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ اگرچہ یہ جملہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، لیکن کسی بھی مجلس میں آغاز گفتگو کے لیے اور سلسلہ فکر کو مربوط رکھنے کے لیے اس جملے کو عرض کرنا پھر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مجالس عزائے حضرت سید الشہداء ہیں، یہ حقیقی مدارس قرآن ہیں۔ یعنی اس درسگاہ کی بنیادی کتاب، نصابی کتاب قرآن ہے، اور اسی لیے ان مجالس میں دو خصوصیتیں تو بہرحال پائی جاتی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اسے منبر حسینی سے زیر بحث لا سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ مسئلہ جب میں کہہ رہا ہوں تو مسئلہ یعنی مسئلہ کہتے ہی ہیں اس قضیے کو جس میں کچھ علمی بعد ہو، کچھ فکری بعد ہو، کچھ تہذیبی بعد ہو، کچھ حیاتی بعد ہو، کچھ وجودی بعد ہو۔ یہ تمام ابعاد جب جمع ہوتے ہیں تو ایک حقیقی مسئلہ بنتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، اب اس معروضے کی روشنی میں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ بہت سے حضرات جب کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ درپیش ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے، تو سننے کے بعد ہم لوگوں کو کبھی یہ ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کی کہ اصلاً یہ مسئلہ نہیں ہے جسے آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر واقعاً کوئی مسئلہ ہو تو اس میں علمی بعد ضرور ہوگا، فکری بعد ضرور ہوگا،
بعد یعنی ڈائمنشن، کوئی علمی ڈائمنشن ہوگا، کوئی فکری ڈائمنشن ہوگا، کوئی وہ ڈائمنشن ہوگا جو آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بات آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس معیار کو لے کے جائیے گا آج۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنا دوں آپ کو۔ ایک عالم نے، بہت بڑے عالم و محقق، انہوں نے ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا جس میں 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو 7,000 حدیثیں ہیں ان سب کو میں نے از اول تا آخر بار بار پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خلاصہ اس کا صرف 4 حدیثوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہنر ہے، یہ ذہن انسانی کا ہنر ہے کہ وہ ایک نقطے کو پھیلائے تو ہزارہ مسائل سامنے آ جائیں، اور ہزارہ مسائل کو سمیٹے تو وہ ایک نقطے میں سمٹ جائے۔ یہ ذہن انسانی میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تقسیم اور ایک کو کہتے ہیں تحلیل۔ جب آپ تحلیل کرتے چلے جائیں گے تو مختلف مسائل سمٹتے چلے جائیں گے، اور جب تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو ایک ہی مسئلہ پھیلتا چلا جائے گا۔ دونوں طریقے فکر کے منطق میں سکھائے جاتے ہیں، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ بہرحال تو 7,000 حدیثوں کا نچوڑ انہوں نے کہا 4 حدیثوں میں میں بیان کر سکتا ہوں، اور ان 4 میں سے ایک حدیث وہ ہے جو میں اس وقت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ اس لیے بھی سنانا چاہ رہا ہوں کہ مجالس میں آنے کے مقاصد میں اور اہداف میں اور ثمرات میں، فوائد میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی تطہیر ہونی چاہیے۔ ہماری فکر پاکیزہ ہو، فکر پاک ہو، اور پاک ہونے کے کیا معنی ہے؟ ہر شخص کی ذات کے تعلق سے پاکی اور ناپاکی کا بھی اضافی مسئلہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ریلیٹیو حقیقت ہے۔ ایک بات کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہی بات کسی دوسرے کے لیے غیر ضروری ہوتی ہے۔ غیر ضروری جو بھی چیز ہے اسے آپ رجس سمجھیں، اس سے ذہن کو پاک رکھیں۔ غیر ضروری مسائل میں کبھی نہ سوچنا چاہیے نہ الجھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے رویوں پہ غور کر لیں۔ 24 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ کتنے حقیقی مسائل ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، اور کتنے مسائل ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری زندگی سے اور ہم اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، زندگی کا ضیاع ہے۔ یہ آپ کی جو انفاس مبارکہ ہیں، انفاس طیبہ ہیں، یہ جو سانس آپ لے رہے ہیں، ایک ایک سانس اللہ کی عطا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی ودیعت ہے۔ اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، اسے رائے گا نہ جانے دیں۔ ایک ایک سانس۔ اب اگر 1 گھنٹہ آپ کسی ایسے مسئلے پہ گفتگو کرتے رہیں کہ جس سے آپ کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے سانسیں لیں اور زندگی بسر کی، یہ جو آپ نے اپنی قوت فکر کو صرف کیا، اپنی قوت متخیلہ کو صرف کیا، اپنی قوت ناطقہ کو صرف کیا، یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ بھی تو ایک انرجی ہے۔ یہ سب جو صرف کیا، کیا ہوا؟ رائے گاں۔
اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی، لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اسراف صرف پیسوں کا اسراف تھوڑی ہوتا ہے، اصل اسراف زندگی کا اسراف ہے۔ قوت فکر قوت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، قوت بیان ایک قوت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ قوت ہے، اللہ نے آپ کو عطا کی، اسے وہاں صرف کیجئے جہاں نفع پلٹ کے آپ کو ملے۔ بہرحال اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ایسی ہے جسے صحابہ نے بھی نقل کیا ہے اور جسے اہل بیت نے بھی نقل کیا ہے، یعنی اس کے راوی اول میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام، اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا نام ہے۔ دو معصوم ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اور بعض مجامع میں بعض سلسلوں میں خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس کے علاوہ متعدد صحابہ ہیں، یعنی یہ روایت مستفیضہ ہے، صحیح السند ہے۔ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی انسان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ جو مسائل اس سے متعلق نہیں ہیں وہ ان مسائل سے دستبردار ہو جائے۔ ترکہ ما لا یعنی، جس سے میرا سروکار نہیں ہے، جس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، اس مسئلے میں کیوں آپ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں؟ مسئلہ پڑوسی کا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں۔ بعض مسائل جو حق جوار کے تحت آتے ہیں وہ الگ ہیں، جن میں واقعاً آپ کو سوچنا چاہیے اس میں نہیں سوچتے، جس میں نہیں سوچنا چاہیے وہ سوچ رہے ہیں۔ بہرحال تو جب کہا جا رہا ہے مسئلہ، تو مسئلہ وہی ہے جس کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے ہو، ہمارے اور آپ کے وجود سے ہو، ہمارے اور آپ کے ذہن سے ہو، اسے کہتے ہیں مسئلہ۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اس منبر حسینی سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس مدرسے کی اور اس منبر کی وسعت علمی، یہ ہے وسعت علمی، وسعت فکری۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اسے محدود نہ کیجئے موضوعات کے لحاظ سے، نہ فضائل میں نہ مصائب میں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اسے محدود نہ کیجئے کہ صاحب ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، روایت چلی آ رہی ہے، ہم تو اس تاریخ میں بس یہ سنتے ہیں، ہم اس تاریخ میں بس یہ بیان کرتے ہیں، ہم تو یہی سننا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی مسئلہ بیان نہ کیا جائے، اس سے ہٹ کے کوئی موضوع نہ چھیڑا جائے۔ نہیں، یہ مدرسہ حسینی ہمگیر عالمگیر مدرسہ ہے جس میں ہستی سے متعلق اور کائنات سے متعلق کوئی بھی مسئلہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا مدرسہ ہے یہ۔ تو اس کی فکری وسعت اور علمی وسعت ہمیشہ پیش نظر رہے، محدود نہ کریں اسے، واضح ہے۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مدرسہ حسینی کا فیض یہ ہے کہ جب یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھیے وہ ذکر محمد و آل محمد سے جڑ جاتا ہے۔ چیلنج ہے میرا، کہیں سے کوئی آیت پڑھیے،
ایک یا دو مقدمات کے اضافے کے ساتھ میں اسے ذکر اہل بیت سے جوڑ دوں گا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے قرآن اور اہل بیت کے درمیان وحدت کی۔ یعنی یہ کوئی آپ ہزاروں ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، پھر بھی مکرر عرض کرنا پڑتا ہے کہ اسے آپ صرف حسن شاعرانہ حسن تعلیل نہ سمجھیں، اسے آپ خطیبانہ حسن بیان نہ سمجھیں، اسے آپ صرف مبالغہ نہ سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں وحدت کا رشتہ ہے، وحدت کا رشتہ ہے۔ قرآن حکیم وجود لفظی ہے اور وجودات معصومین یہ وجود حقیقی ہے۔ اب آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، مگر جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، حالانکہ میں کر چکا ہوں۔ اور یہ قضیہ وہ ہے کہ جو ایک سے زائد بار میں ممبر سے عرض کر چکا ہوں، جو قدیم فلسفہ ہے اور اس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج تک مدرسوں میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اطوار وجود چار ہیں، فیزز آف ایگزسٹنس چار ہیں۔ ایک مکتوبی ہے، لکھا ہوا، ایک ملفوظی ہے، بولا ہوا، ایک ذہنی ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک خارجی ہے جو حقیقی کہلاتا ہے۔ کسی کا بھی نام مثلا ابھی جناب جاوید حسن صاحب تشریف فرمائے، بہت اچھے مرثیہ خوان ہیں، خود مرثیہ گو ہیں، شاعر ہیں، ناظم ہیں۔ کہیں مرثیہ تحت اللفظ مرثیہ کی مجلس ہو، اس کا اشتہار چھپے گا، اس میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا نام ہے وہ انہی کا وجود کتبی ہے۔ کہیں مائک سے اعلان کیا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے، یہ جو زبان سے ان کا نام لیا گیا یہ ہے وجود لفظی یا ملفوظی۔ اچھا، نام پڑھ کے اور نام سن کے ذہنوں میں ان کا وجود آ جائے گا، وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے بھی مجلس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ممبر اس دن سجا جائے اور ان کا نام لکھ کے اور مائک کے پیچھے رکھ دیا جائے، لکھا ہوا نام جناب سید جاوید حسن، اور سامنے مائک لگا دیا جائے، مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہوں، دیکھیے جناب جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، مرثیہ ہو جائے گا؟ یعنی وجود کتبی بھی ہے، وجود لفظی بھی ہے، اور سب کے ذہنوں میں بھی وجود ہے، مگر مجلس نہیں ہوگی۔ مجلس تبھی ہوگی جب ان کا وجود حقیقی، وجود خارجی، یہ گوشت پوست کا یہ وجود، یہ جب آئے گا جسم و روح کے ساتھ، تب ہوگی مجلس۔ اتنی بات واضح ہے نا؟ تو ایک ہوا وجود کتبی، ایک ہوا وجود لفظی، ایک ہوا وجود ذہنی، ایک ہوا وجود عینی یا خارجی یا حقیقی۔ ٹھیک؟ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی ہے، یہ جو دو دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا قرآن ہے، یہ ہے وجود کتبی۔ جو قاری کی زبان پر ہے وہ ہے وجود لفظی، جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے ملت اسلامیہ کے درد کا مداوع نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کا وجود حقیقی سامنے نہ آ جائے۔
یہی تو ہے، 1400 برس گزر گئے، امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ کیوں زوال کا شکار ہے؟ حافظوں کی کمی نہیں ہے، قاریوں کی کمی نہیں ہے، پریس سے چھپ کے قرآن ضرورت سے زیادہ، اب کیا کہوں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے میں یہ لفظ کہوں، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بازاروں میں موجود ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بک رہے ہیں قرآن کے نسخے۔ تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرمت قرآن اگر سامنے ہے، عظمت قرآن، اگر قرآن کے نسخے بک رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ہر گھر میں ایک سے زائد قرآن کے نسخے ہیں، مسجدوں کی الماریوں میں بھرے ہوئے قرآن کے نسخے اتنے ہیں کہ پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود امت کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امت زوال میں جا رہی ہے، ترقی نہیں کر رہی ہے۔ ایک ہی سبب ہے نا کہ وجود کتبی بھی موجود ہے، وجود لفظی بھی موجود ہے، وجود ذہنی بھی موجود ہے، وجود حقیقی سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سرکار رسالت مآب نے تاکید فرمائی تھی اپنی وصیت میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس روز محشر حوض کوثر پہ نہ پہنچے۔ تو یہ دو قضیے ذہن نشین ہو گئے۔ پہلی بات، یہ مجالس عزائے حسین ہیں، خود مجلس عزائے حسین، اسے اور مختصر کر دیں، مجلس حسین۔ مجلس حسین کا دوسرا ترجمہ ہی ہوگا مجلس قرآن۔ چونکہ حسین قرآن کا نام ہے، قرآن حسین کا نام ہے۔ یاد ہے نا، اس سے پہلے میں نے گزشتہ سال کیا کہا تھا، ایک بات بہت وضاحت سے کی تھی۔ آپ سب نعرے لگاتے ہیں، کیا نعرے لگاتے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک، بہترین نعرہ ہے، مجھے دل سے پسند ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں؟ لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن، یہی معنی ہے۔ قرآن اور حسین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو قضیے ذہن عالی میں رہیں کہ یہ مجلسیں مجالس قرآن ہیں۔ ان مجلسوں کی علمی فکری وسعت کتنی ہے، دنیا کا ہر سچا مسئلہ یہاں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کی جائے اس ممبر سے، اسے ذکر حسین سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اتنی باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو اب گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ جو میں نے آج سعادت حاصل کی ہے تلاوت کرنے کی، سورہ مبارکہ نبا کی ابتدائی آیتیں، یہ آیتیں خود عجیب و غریب شان اعجاز رکھتی ہیں۔ دیکھیں کسی چمن میں جائیں، بہت سے پھول ہوتے ہیں، بہت سے پھول ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شہر ہے فیض آباد، سلطنت اودھ کا پائے تخت کبھی وہی ہوا کرتا تھا، لکھنؤ سے بھی پہلے۔ تو وہاں سلاطین اودھ اور امرائے اودھ کی ایک یادگار عمارت ہے جسے کہتے ہیں گلاب باڑی۔ دنیا کا ہر قسم کا گلاب وہاں موجود ہے، گلاب کے تختے لگے ہوئے ہیں، سفید گلاب، سیاہ گلاب، ہر طرح کے، ہر پھول کی اپنی کشش ہے۔ لیکن پورے چمن پہ نظر ڈالیے تو بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رونق کے لحاظ سے نظر کو جذب کر لیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں۔ اب ایران میں جو بڑے گلاب ہوتے ہیں نا، جن میں یہ رونق ہوتی ہے کہ وہ نگاہ کو جذب کر لیں اور خوشبو بھی بے نظیر ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں گل محمدی۔
صلوات پڑھ دیجئے محمد. گلے محمد. قرآن مجید بھی گلہائے وحی کا ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے. ہر آیت ایک گل وحی ہے. گل وحی کی نئی ترکیب ہے، یاد رکھیے گا. گل وحی، یہ گلستان وحی ہے. اس میں بھی بے شمار پھول ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان کی رونق نگاہ کو جذب کر لیتی ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. ارے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ یہ تساؤل، یہ مباحثے، یہ مناظرے کس چیز کے بارے میں ہو رہے ہیں؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا نبأ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ نبأ عظیم جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اپنے باطل منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سوالات کر کے حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکیں گے. یہ مختلف قسم کے سوالات کھڑے کر کے لوگوں کو اصل حقیقت سے دور نہیں لے جا سکیں گے. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور عنقریب یہ جان لیں گے. ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور پھر یہ جان لیں گے. عجیب و غریب نہیں مقام معلوم ہوتا ہے؟ بظاہر کتنا واضح ہے اور بباطن ہر فقرہ فکر انگیز. النبأ العظیم کیا ہے؟ النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، یہ جو نبأ العظیم ہے عن ہٹا دیجئے تو نبأ العظیم کہا جائے گا. النبأ العظیم یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آیتیں میں نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ مجھ سے ادھر اسی سفر پاکستان میں کراچی سے لے کے اور لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور مختلف شہروں میں، اس مرتبہ تو علامہ اقبال کے شہر بھی ہو کے آیا ہوں، سیالکوٹ اور جھنگ اور فیصل آباد، مختلف جگہوں پہ مختلف سوالات ہوئے اور بڑے اچھے سوالات ہوئے. ان میں سے کچھ سوالات یہاں ان 5 مجلسوں میں آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں. علمی ہیں، فکری ہیں، دینی ہیں، قرآنی ہیں. اس سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہوگی. اور آج کے فکری ماحول سے بھی ان کا تعلق ہے. پوری دنیا میں اس وقت آج کل پوری دنیا میں خاص طور پر اسلام کے تعلق سے ایک جستجو بیدار ہوئی ہے. یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں، سخت ضرور ہیں، آزمائش ضرور ہے، صبر آزما ضرور ہیں، ہم سے ثبات و صبر کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں. لیکن خیر کا پہلو ان میں یہ ہے، وہ جو مشہور مثل ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، فارسی کی مثل ہے کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد. خدا چاہے تو دشمن سبب خیر بن جاتا ہے.
تمام اسلام دشمن طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں، مسلم اقتدار کو مٹا دیں، اور انہی کی کوششیں پوری دنیا کو مجبور کر رہی ہیں سوچنے پر کہ اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، کربلا کیا ہے، حسین کون ہیں، علی کون ہیں، ولایت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، آخر ان کا خدا کون ہے۔ صورتحال ہے نا، دشمن سبب خیر گر خدا خواہد، خدا چاہے تو دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے۔ اصل لڑائی یہی ہے، اصل دشمنی کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں، اسلام سے دشمنی ہے، پیغمبر اسلام سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، بالکل حقیقت یہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی چیزیں اور کیا جڑ گئیں، دولت دنیا، اسلام سے تو دشمنی ہے ہی ہے۔ اب یہ خدا کا کرنا کہ اس نے زمینی ذخائر بھی مسلمان ملکوں میں رکھ دی ہے، پیٹرول کہاں ہے، مسلمان ممالک میں، گیس کہاں ہے، مسلمان ممالک میں، اور اسی پہ قیاس کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دشمنی کے اسباب بہت پیدا ہو گئے، تو دشمنی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مقام سیاسی تبصروں کا ہے نہیں، اور سیاست میرا میدان نہیں ہے۔ میں جب کوئی بات کہتا ہوں ہرگز اس میں سیاست کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن جو باتیں دین سے متعلق ہیں اور زندگی سے متعلق ہیں وہ ضرور زیر بحث آئیں گی۔ تو اب مثلاً ایک عرصے سے دیکھیے یلغار ہے ہم پر، اسلام پر، مسلم امہ پر، قرآن پر۔ کیا یلغار ہے؟ ہمارے اعتقادات کے بارے میں بار بار سوالات کیے جاتے ہیں اور نئے نئے فلسفے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے جوان ان نئے نئے فلسفوں کے سحر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سحر ہے، سحر، علمی سحر۔ مثلاً گڈ وداؤٹ گاڈ، کیا ضرورت ہے خدا کی؟ خدا پہ یقین رکھنے کی اصلاً کیا ضرورت ہے؟ ہم بغیر اعتقاد کے اچھے اچھے کام کرتے رہیں، کتنا اچھا۔ دل فریب، دل فریب، نظر فریب عنوان ہے، کئی کتابیں آ گئی ہیں اس پر بھائی، کئی کتابیں اسی عنوان سے ہیں، گڈ وداؤٹ گاڈ۔ اب ہمارے جوان جب پڑھ لکھ لیتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے، تو اگر گھر سے بنیاد مضبوط نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو فرش ازاں پہ لا کے ان کی تربیت نہیں کی، اگر والدین نے اپنے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو مجلس حسین میں لا کر ان کے زمین دل کو آنسوؤں سے نم کر کے اعتقاد کی تخم ریزی نہیں کی، تو پھر یہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر لاکھ کوشش کیجئے، سوالات ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے مجلس میں جانے کی؟ نعوذ باللہ۔ خدا پر اصلا اعتقاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یا اور جو مختلف قسم کے ماشاءاللہ فلسفے آ جاتے ہیں، پلورلزم، سارے دین اپنی جگہ ٹھیک ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، یا لبرلزم، سب کے ساتھ رواداری سے ہم پیش آتے ہیں، یا سیکولرزم، ہم دنیا کے معاملات میں دین کو دخل نہیں دیتے، دین کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا سیاست میں علماء دین کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑے ذہین آدمی نے مجھ سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ سیاست میں علماء دین کو رائے دینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر الیکشن میں آپ کھڑے ہوں تو علماء سے ووٹ لیں گے کہ نہیں؟
فوراً موضوع بدل دیا انہوں نے. ذہین آدمی تھے. یہ جو ووٹ ہے سیاسی رائے ہی تو ہے. تو جب آپ کو اپنے حق میں سیاسی رائے لینی ہوگی تو ووٹ لیں گے, اور عالم دین کو ویسے سیاسی رائے دینے کا حق نہیں ہے. یہ کون سی دوہری منطق ہے؟ یہ کون سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ اور ہمارے آپ بہرحال تو سیکولرزم یعنی صاحب ریاست, حکومت, معاملات زندگی میں, اقتصادیات میں مذہب کو نہ لائیں, اسے آپ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں. اللہ زندگی دے, صحت دے, شفا دے. ہمارے ہندوستان میں ایک شاعر ہیں جناب پیام اعظمی صاحب, ان کا ایک شعر ہے کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتا ہے. اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو, اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو, گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب یہ مسائل زندہ مسائل ہیں, یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ ان سے چشم پوشی کی جائے, صرف نظر کیا جائے, ان سے منہ موڑ لیا جائے. زندہ مسائل ہیں, ہماری نسلوں کے مسائل ہیں, ہمارے جوانوں کے مسائل ہیں. کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے اوپر اعتقاد کی کیا ضرورت ہے, دین کی کیا ضرورت ہے, شریعت کی کیا ضرورت ہے, یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ واجب و حرام, اس کی کیا ضرورت ہے. ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے صریح مغالطہ, یہ فلسفی نہیں ہے, فیلیسی ہے. اسے کہتے ہیں مغالطہ یعنی غلطی میں مبتلا ہونا یا جان بوجھ کر غلطی میں مبتلا کرنا. توجہ ہے, مغالطہ اسے کہتے ہیں. ایک غلط بات کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے تاکہ آپ کو بھی غلطی میں مبتلا کر دیں, یہ مغالطہ ہے. اب اس کے تعلق سے عرض کر دوں, مغالطہ کیا ہے اس میں؟ اللہ نہ ہو درمیان میں, دین نہ ہو, وحی نہ ہو, قرآن نہ ہو, تو یہ طے کیسے ہوگا کہ گڈ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا نام ہے اچھائی. واضح ہو رہی ہے بات؟ گڈ وداؤٹ گاڈ, اس میں گڈ کیسے طے ہوگا کہ گڈ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے؟ کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. ایک چیز کو میں گڈ سمجھتا ہوں, آپ بیڈ سمجھتے ہیں. میں اسے خیر سمجھتا ہوں, آپ شر سمجھتے ہیں. میں اسے طہارت سمجھتا ہوں, آپ نجاست سمجھتے ہیں. میں طاہر سمجھتا ہوں, آپ نجس سمجھتے ہیں. طے کیسے ہوگا؟ کیا معیار ہوگا؟ اور ہمارے واضح ہے نا مسئلہ. ارے گھر گھر کا مسئلہ, اپنا اپنا ذوق الگ ہوتا ہے. میں پریکٹیکل مثال دے کے آگے بڑھوں. دیکھیے جب میری طبیعت اچھی نہیں ہوتی اور دھیر میں لہجے میں تقریر کرتا ہوں تو پھر میں گھڑی نہیں دیکھتا ہوں. جب موضوع مکمل ہوتا ہے تبھی گفتگو ختم ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا, جو لوگ مجھے برابر سنتے رہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں ڈراتا ہوں, عمل نہیں کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب دیکھیے فہرست وار بتا دوں آج کتنے مسائل ڈسکس کرنے کا ارادہ ہے. توحید سے لے کے اور آخرت تک بہت سے مسائل ہیں. کچھ توحید سے متعلق ہیں, کچھ نبوت سے متعلق ہیں, کچھ امامت سے متعلق ہیں, کچھ آخرت سے متعلق ہیں. آخرت کیا ہے؟ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین کے لیے قرآن مجید میں کتنی تعبیرات آئی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آخرت کے موضوع پہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ تقریباً 1,500 آیتیں. صرف تقریباً, کم و بیش
1,500 آیتیں صرف اور صرف اور صرف آخرت کے مسائل و موضوعات سے متعلق ہیں۔ اب بتائیے قرآن مجید میں اگر کسی موضوع پر 1,500 کے قریب آیتیں ہوں تو اس مسئلے پر، اس موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں؟ اجمالاً ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت برپا ہوگی۔ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کا عقیدہ تو ہے بریفلی، اجمالی، یہ یوم الدین ہے کیا؟ اور پھر کیا واقعی اللہ صرف یوم الدین کا مالک ہے؟ تو آج کا کون مالک ہے؟ مولانا تشریف فرمائے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی و عافیت سے رکھے اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ آج کا کون مالک ہے؟ دو خدا ہیں کیا؟ روز آخرت کا مالک ایک ہے اور دنیا کا مالک کوئی اور ہے تو نہیں، ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ المناک بات یہی ہے۔ کربلاؤں کا سامنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے مالک یوم الدین کسی کو سمجھ رکھا ہے اور مالک دنیا کسی اور کو۔ جو کربلائیں برپا ہوتی ہیں اسی لیے لقلقہ لسانی ہے، زبان پر ہے، مالک یوم الدین مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا تذکرہ اٹھتے بیٹھتے ہے، مگر دنیا کا مالک ہم نے کسی اور کو سمجھ رکھا ہے اور اس کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی سر اٹھاتا ہے آزادی طلبی کے لیے، آزادہ روی کے لیے، تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اسے دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا انہیں؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ اتنے سارے مسلمان ملک ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ارے ایسے بہت سے منظر تاریخ میں ہیں، رسول میدان خندق میں بھی پکار رہے تھے، کون ہے اس کے مقابلے پر؟ سب خاموش بیٹھے تھے، علی بار بار کھڑے ہو رہے تھے۔ لوگوں کا حق تھا کہنے کا، آپس میں شاید کہہ بھی رہے ہوں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ہم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں اٹھ رہے ہیں، ہم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ دل میں تو سوچ ہی رہے ہوں گے کہ ہم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں اٹھ رہے ہیں، مگر آپ سوچئے اگر علی نہ اٹھتے تو تاریخ کا رخ کیا ہوتا؟ آج اسلام ہوتا یا نہ ہوتا؟ آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا یا نہ ہوتا؟ خندق کے میدان میں علی معصوم اٹھا تھا، آج علی غیر معصوم نے میدان جیتا ہے۔ تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ سب مان رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے، آپ کیوں اٹھ رہے ہیں، آپ کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ سوچئے گا، کسی غیر خدا کو خدا نہ مانیے، سادہ سی بات ہے۔ اب یہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ، آج میں صرف تمہیدی مطالب عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کیا ہے، یوم الدین کیا ہے، اور آخرت کے کتنے مراتب و کتنے مراحل ہیں۔ مگر مجھے یاد آتی ہے اپنی ہی ایک بحث، اسی کراچی میں کر چکا ہوں، جو لوگ حافظہ رکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا، اکثر لوگ حافظہ نہیں رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچ جاتا ہے، اپنی بات دہرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ مدینۃ العلم میں، گلشن اقبال مدینۃ العلم میں میں نے 2 برس 5 مجلسیں پڑھی تھیں، اور دونوں برس
ان مجلسوں کا عنوان تھا آخرت و قیامت. البتہ اسے اب ہو گئے 20-22 برس، یعنی سن 2000 یا 99 یا 2001 کی بات ہے یہ. اچھا، جو عنوان تھا بس وہ مجھے اس وقت یاد آ گیا تو سنا دوں. میں نے عرض کیا تھا اور پھر عرض کروں گا، لیکن دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. دیکھیے، خوف خدا رکھیے، خوف آخرت بھی رکھیے، مگر خوف اتنا گہرا نہ ہو جائے کہ امید رحمت سے محروم ہو جائیں. خوف اتنا غالب نہ آ جائے کہ آپ مایوس ہو جائیں رحمت خداوندی سے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ روز محشر سے ڈرتے ہیں، ہم تو جشن حشر کے منتظر ہیں. خدا کی قسم وہ تمام مسائل عرض کروں گا جو خوف کے ہیں اور ہمیں اور آپ کو ان سے تعلق ہے، مگر آخری بات یہی ہے، خدا کی قسم اگر اللہ پر مکمل یقین اور اس پر مکمل توکل ہے اور حضرات محمد و آل محمد کی مودت میں مرنے جینے کا سلیقہ ہے اور ان سے حسن توسل کا رشتہ ہے، تو پھر ہمارے لیے تو روز محشر ایک جشن کا ماحول ہوگا. وہ جشن حشر ہوگا، عید محشر ہوگی. اور اب بہت سی باتیں، اب جذباتی بات بھی ہے، لیکن صرف جذباتی نہیں ہے، اس میں دلائل ہیں، قرآنی بھی، روایی بھی، عقلی بھی، کلامی بھی، عرفانی بھی. یاد رکھیے، جو دنیا میں عید غدیر منانے کے قائل ہیں ان کے لیے روز محشر عید محشر ہوگی. اگر یہاں عید غدیر کی حقیقت سے واقف ہیں، عید ولایت، عید غدیر، تو پھر وہ بھی ہمارے لیے ہوگا عید حشر. روز آخرت کون سا روز ہوگا؟ عید کا روز ہوگا. صرف خطابت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کے دلائل عرض کروں گا، آگے 4 مجلسیں باقی ہیں ابھی. وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا اگر ہم واقعاً حقیقت توحید اور حقیقت ولایت سے آشنا ہو جائیں اور اس کو اختیار کر لیں، اگر اپنا لیں. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی ایک مسلک کے لیے تھوڑی، تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے یہاں، اور اللہ ہی کے پاس پلٹ کے جانا ہے. یہ پلٹ کے جانا اگر اللہ راضی ہو تو عید سے کم نہیں ہے. اگر اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں اور آپ بھی اللہ سے راضی ہیں، اگر اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ بھی اللہ سے راضی ہیں، تو اللہ کے محضر میں پلٹ کے جانا عید نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے. تو جشن محشر یا عید محشر یا عید حشر ہمارے لیے واقعاً عید ہوگی، مگر بشرطہا و شروطہا، اور معصوم نے کہا ہے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. توحید حق صمدی پر یقین، عدل الہی پر یقین، نبوت پر یقین، مقام ختم نبوت پر یقین، ولایت و امامت پر یقین، اور آخرت پر یقین، اور ان اصولوں پر جو نظام ملا ہے عملی، اس عملی نظام سے وابستگی. اب کیا عرض کروں، وقت تو گزر چلا جا رہا ہے، لیکن ایک سے ایک مسئلے سامنے آتے چلے. ایک سامنے تحریری مسئلہ، پورا ایک صفحہ چھپے ہوئے لیٹر پیڈ پر مجھے کراچی سے بھیجا لاہور کہ جناب اس پر کچھ لکھ دیجئے.
اب وہ کس نے بھیجا اور کیا بھیجا یہ سب تفصیل تو نہیں عرض کروں گا، ایک جملے میں خلاصہ عرض کروں. کبھی کبھی نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں لوگ، اور میدان میں آ کے وہ لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو اہل میدان نہیں ہیں. علم کی عین سے تعلق نہیں ہے اور عالمانہ نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو امت کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا؟ کتنی صدیوں سے آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اصول دین 5، یہی سنا نا؟ شیعہ مذہب کی کتابوں میں اصول دین 5. اچھا، اب معلوم ہوا کہ کسی صاحب نے کہیں کوئی نظریہ پیش کیا کہ اصول دین 8. یہ 8 3 کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے جو فرق کیا ہے اس میں سے کیا کیا ہے کہ امامت کو الگ رکھا ہے اور ولایت کو الگ. تو 6 یہ ہو گئے، امامت الگ، ولایت الگ. اور کیا ہے بھئی اس میں؟ یقین اصول دین میں. اور ایسے ہی غرض کے وہ 8 ہو گئے. اب کوئی اور مفکر اعظم سامنے آئے کہ بھئی 8 کیوں؟ 8 اس عدد کی کیا خصوصیت ہے؟ 12 کیوں نہیں؟ کیونکہ امام تو 12 ہیں. کوئی اور مفکر اعظم پیدا ہو جائے کہ 12 کی کیا خصوصیت ہے؟ معصوم تو 14 ہیں، 14 کیوں نہیں؟ کوئی اور پیدا ہو کہ صاحب یہ 14 کی تعداد تک محدود کیوں ہیں؟ کربلا میں بنی ہاشم کے شہید 18 تھے تو ہم 18 اصول دین بنا لیتے ہیں. کوئی کہے تمام شہدائے کربلا کی مشہور تعداد 72 ہے تو ہم 72 اصول دین بنا لیتے ہیں. دین بازیچہ اطفال ہے، دین کھیل ہے. جس کا جی چاہا اٹھ کے اصول دین مرتب کر رہا ہے، جس کا جی چاہا اٹھ کے شریعت میں حلال و حرام کا فیصلہ دے رہا ہے. کل علی ابن ابی طالب اس کے محافظ تھے، اور کل ہی محافظ نہیں تھے، آج بھی محافظ ہیں. یہ ائمہ اطہار میں سے 12 اماموں کا سلسلہ، ان میں سے ہر ایک کل بھی دین کا محافظ تھا، آج بھی دین کا محافظ ہے، اور سب سے بڑا محافظ آج کا پردہ غیب میں موجود ہے. خوف خدا کریں، امت میں انتشار پیدا نہ کریں، اپنی قوم میں انتشار پیدا نہ کریں. کہاں سے تنخواہ مل رہی ہے انتشار پیدا کرنے کی؟ کہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے؟ کہاں سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے انتشار پیدا کرنے کے لیے؟ کون حوصلہ افزائی کر رہا ہے انتشار پیدا کرنے کے لیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی عقل کا احترام کریں. دوسروں کا احترام کریں یا نہ کریں، اپنی ذات کا، اپنے آپ کا احترام کریں. خیال رکھیں لوگ آپ کو دیوانہ نہ کہیں، لوگ آپ پہ ہنسیں نہیں، آپ کا مذاق نہ اڑائیں. جس کا جی چاہ رہا ہے دین میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہے. بہرحال ایک طرف دشمن اور ایک طرف اپنے درمیان سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ سب مسائل دھیرے دھیرے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جتنا وقت کی محدودیت میں ممکن ہو سکے گا. آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں، دامن بیان کو سمیٹتا ہوں یہ کہہ کر کہ دیکھیے یہ جو سلسلہ قرآن مجید کا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ نہایت فکر انگیز ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں سوالات کو اور بیدار کر رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے ان تمام بڑے مسائل کی طرف جو دین سے جڑے ہوئے ہیں. چونکہ النبأ العظیم اس کی تفسیر میں کئی قول موجود ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نبأ العظیم سے مراد خود نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک قول یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد روز آخرت ہے، قیامت کی حقیقت ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
اور یہ قول صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، صرف شیعہ اثنا عشری کی کتابوں میں نہیں ہے، غیر شیعہ اثنا عشری علماء نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ النبأ العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس لحاظ سے یہ یاد رکھیے گا، آج صرف سمجھیے فہرست میں نے گنائی ہے کہ خود ذات علی سے روز حشر کا ایک خاص تعلق ہے. چونکہ یہی ایک آیت النبأ العظیم، اس کی ایک تفسیر کیا ہے؟ روز آخرت. ایک تفسیر کیا ہے؟ ولایت علی. جب ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں تو ان میں آپس میں ایک گہرا باطنی رشتہ ضرور ہوگا. اس لیے یاد رکھیے کہ ولایت علی اور ذات علی کا روز قیامت اور حقیقت قیامت سے گہرا تعلق ہے. اور اس لیے بھی یاد رکھیے گا، روز قیامت وہی سرخ رو اور سرفراز ہوگا جو ولایت علی کا عقیدہ رکھتا ہو. ہرگز 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 کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے یہ کہ میں ایک خاص مسلک کی نمائندگی کر رہا ہوں. نہیں، میں ان اعتبارات سے ذرا بلند ہو کے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صرف عرض کر رہا ہوں، جو مختلف مسالک کے لوگ سن رہے ہوں گے سنیں، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. وہ ذات گرامی جس کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر نے میدان غدیر میں بلند کر کے اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ ذات گرامی اور اس کی ولایت کا تعلق اس دنیا کی رستگاری سے بھی ہے اور روز آخرت کی نجات و فلاح سے بھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ مقام ختم نبوت نے کوئی چیز پیش کی ہو اور اسے نظر انداز کر کے انسان قیامت میں سرخرو ہو جائے. سادہ سی بات ہے. کس نے پیش کی ہے بات؟ کس نے پیش کی ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کس کا قول ہے تو اسی ذات گرامی کا نا جو مقام ختم نبوت پہ فائز تھا. جو مقام ختم نبوت پہ فائز ہو اور اہتمام کے ساتھ ایک قول، ایک پیغام دے رہا ہو، کیا اس پیغام کو نظر انداز کر کے سرے سے آپ آخرت میں خدا کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ بات اتنی سی ہے، آپ مجھے جواب دے تھوڑی ہیں، نہ ہم آپ کو جواب دیں ہیں نہ آپ ہمیں جواب دیں. بات یہ ہے کہ اللہ اگر روز آخرت پوچھے گا کہ میرے نبی نے کچھ کہا تھا، تم نے میرے نبی کے کہے کا خیال رکھا، اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بس یہ سوچ لیجئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ہم کوئی آپ کے محتسب تھوڑی ہیں، ہم محتسب نہیں ہیں، ہمیں آپ کو تھوڑی حساب دینا ہے. نہ آپ ہمارے محتسب نہ ہم آپ کے محتسب. لکم دینکم ولی دین. رکھیے آپ اپنا دین اپنے پاس، ہم اپنے دین اپنے. اس دن کے لیے تیار رہیے جس دن اللہ پوچھے گا میرے نبی نے کچھ کہا تھا، میرے رسول نے کچھ کہا تھا، میرے اس رسول نے جو سید المرسلین تھا، میرے اس نبی نے جو خاتم النبیین تھا، اس نے کوئی بات کہی تھی تم سے، تم نے اس کا خیال کیا، لحاظ رکھا، عمل کیا؟ اس دن کیا جواب؟ بس آج کی گفتگو ختم. ایک فکر انگیز سوال پہ تقریر کو ختم کرتی ہوں. غدیر ہو یا کربلا، یہ جو ہم بار بار کربلا کربلا کربلا، حسین 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 کرتے رہتے ہیں اور ہر مجلس میں علی 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 کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، بس چند فقرے عرض کروں گا. یہ حسین بھی وہ تھے کہ جنہیں ایک نہیں نہ جانے کتنی بار ممبر پر رسول اللہ لے کر بیٹھے ہیں اور مختلف انداز میں آپ نے حسین کا تعارف کرایا ہے. اور یہ فقرہ تو بہت مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوا،
یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو، اسے پہچان لو۔ یہ رسول امت کو مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کے کس لیے پہچانوا رہے تھے؟ اسی لیے کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے۔ رسول نے بار بار اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی، کیا اسی لیے کہ اہل بیت پیغمبر کو رسن بستہ کر کے اسیر کر کے دیار بدیار پھیرایا جائے۔ روز عاشوراء حسین شہید ہو گئے، حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے ایک سے ایک جوان شہید ہوئے، اور اخیار امت، ابرار امت، ایک سے ایک نیکوکار، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، بریر، حر، زہیر، سعید، کتنے سعداء، کتنے ابرار شہید ہوئے۔ اور صرف شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے کے بعد دیکھیے، میں کوئی زیب داستاں کے انداز سے کوئی آرائش بیان خاص طور پہ مصائب میں نہیں کرتا ہوں، تاکہ کوئی بھی سنے اور جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لے۔ ایک کلمہ اپنی طرف سے زیب داستاں کے لیے نہیں کہتا ہوں، اشارے کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ واقعات اتنے المناک ہیں کہ دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ صرف شہید نہیں کیے گئے، تمام اصحاب و انصار کے لاشیں ہلاک کر دیے گئے۔ تنہا میدان میں حسین کا لاشا رکھ کے اس کو گھوڑوں سے پامال کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یعنی جتنے بھی شہید ہوئے کربلا میں، کسی کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ صرف اگر لاشا پامال ہوا تو اسی حسین کا جس کا ناز رسول اٹھایا کرتے تھے، اسی حسین کا جس کو رسول کاندھے پہ بٹھاتے تھے سجدے کی حالت میں، اسی حسین کا جسے گود میں لے کے ممبر پہ کہتے تھے ھذا حسین فاعرفو، یہ ہے میرا حسین، اسے پہچان لو، جس کے لیے کہتے تھے کہ یہ حسین ہے میرا، ایک روز اس کے اوپر سخت وقت پڑے گا، تم میں سے جو زندہ رہے وہ اس پر لازم ہے کہ حسین کی نصرت کرے۔ تو یہ حسین کی نصرت تھی کہ انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھ سے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ مقام مصائب میں میں آقا حسین کی اس بچی کا تذکرہ ضرور کروں، آج جس کی روز شہادت ہے۔ بہت سی تاریخوں میں 5 سفر حسین کا لٹا ہوا قافلہ اسیر کنبہ آل محمد کا یزید کے قید خانے میں شام کے تاریک زندان میں تھا۔ اور حسین کی وہ بچی جو حسین کو بہت عزیز تھی، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، حسین کو اس بچی سے اس لیے شدید محبت تھی، روایتوں میں وجہ بتائی گئی ہے، اس لیے شدید محبت تھی۔ خود حسین نے کہا ہے وہ بچی اس کے لیے کہا ہے، وہ بچی جس کا نام سکینہ ہے، سکینہ کا نام مانوس ہے نا، سنتے ہیں آپ، بی بی سکینہ کے لیے امام حسین نے کہا ہے میری یہ بیٹی وہ ہے جو ہمیشہ تصور خدا میں مستغرق رہتی ہے، عشق خدا میں، حب خدا میں، معرفت خدا میں میری یہ بچی مستغرق رہتی ہے، ڈوبی ہوئی رہتی ہے خدا کے خیال میں، اسی لیے مجھے یہ بچی بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے، مجھے اس بچی سے محبت اس لیے ہے کہ اسے خدا سے زیادہ محبت ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے گا تاریخوں میں، یہ حسن بیان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخوں میں جا کے دیکھیے گا کہ جناب سکینہ کی یہ تعریف آقا حسین نے کی ہے، میری یہ بچی خدا کی محبت میں ڈوبی رہتی ہے، اس لیے مجھے اس بچی سے بہت محبت ہے۔ اس بچی کو جس کی عمر بتایا جاتا ہے 4 سال یا 3.5 سال یا 4.25 سال، کچھ ایسی ہی عمر تھی، دشمنوں کو اندازہ ہو گیا تھا اس بچی سے حسین کو بہت پیار ہے،
آج میں شہادت نہیں پڑھوں گا، چونکہ یہ سلسلہ چلے گا تو میں انشاءاللہ کسی روز شہادت پڑھوں گا. بس ایک منظر، دشمنوں کو اندازہ تھا تو جب اسیر کیا ہے تو اس بچی کو ماں کی گود سے چھین لیا. پھوپھی نے بہت کوشش کی کہ پھوپھی کے پاس رہنے دیں، پھوپھی کے پاس بھی رہنے نہیں دیا. نہ ام کلثوم کے پاس رہنے دیا، نہ زینب کے پاس رہنے دیا، نہ رباب کے پاس رہنے دیا جو مادر گرامی تھیں. بچی کو چھینا اور تنہا ایک لاغر اونٹ پر سینے کے بل بچی کو لٹا کے رسیوں سے باندھا، اور جب وہ ناقہ چلتا تھا بچی چیختی تھی، کراہتی تھی، مادر گرامی پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، پھوپھی اماں میری خبر لیجئے، میرا سینہ چور ہوتا جا رہا ہے. ارے بھیا سید سجاد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری خبر نہیں لیتے، میں تنہا اس ناقے پر جا رہی ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا ہمیشہ غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو نم رکھے، خدا ہمیشہ آپ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے، عزاداری اور ماتمداری کی توفیق عطا فرمائے. بس میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ایک فقرہ. کچھ سفر تو ایسے گزرا کہ بی بی اس ناقے پر تنہا سینے کے بل تنہا تھی اور رسیوں سے باندھا گیا تھا. اور جب کھولا بھی گیا ہے، جب بیویوں کے ساتھ بچی رہی ہے، تب بھی پشت سے کبھی نیزہ چبھویا جا رہا ہے. کبھی بچی روتی ہے بابا کو یاد کر کے تو تماچے لگائے جا رہے ہیں. سن سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ ایک روایت حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس مرتبہ میں نے یہ روایت 3-4 ممبروں سے برابر عرض کی ہے تاکہ لوگ جا کے تحقیق کر لیں، مطالعہ کر لیں، ریفرنس تلاش کر لیں. ابن جوزی نے جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، ابن جوزی مشہور نام ہے، اس نے اپنی کتاب بستان الواعظین میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو ایک حکم آیا خاص یزید کی طرف سے کہ بیویوں کو 9 گھنٹوں تک، 9 ساعت تک دروازے دربار یزید پر کھڑا رکھا جائے. 9 ساعت تک، اور درمیان میں 9 کے نیزہ پہ سر حسین رہے تاکہ بیویاں سر کو دیکھیں، مگر پابندی یہ رہے کہ کوئی گریہ نہ کرنے پائے. اور حکم تھا، اس کتاب میں نام موجود ہے، یزید کا حکم تھا اگر کوئی بی بی گریہ کرے تو اسے تماچے لگانا. سکینہ نے کتنے مظالم سہے ہوں گے، پشت زخمی، سینہ زخمی، سر زخمی، سر سے پاؤں تک ننھا سا بدن زخمی. اسی لیے جب شہادت ہوئی اور امام سید سجاد نے چاہا کہ غسل دیں تو کہتے ہیں قمیص ایسے چسپاں تھی بدن سے کہ جدا نہیں ہو رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم صراط مستقیم ولایت علی پہ گامزن رہیں. پروردگار معبود ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے. پروردگار تمام تفرقوں کو مٹا دے، نفرتوں کو مٹا دے، دشمنیوں کو مٹا دے، محبت اور مودت کی تہذیب کو پروان چڑھا. پروردگار مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد ہو جائیں. پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو سرفرازی عطا فرما. روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اچھے انسان ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار جہاں بھی روئے زمین پر جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں انہیں مٹا دے.
صلح و امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔